اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک ان یأتی علی الناس زمانا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت آدم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ صدق صادق۔ آج ہم سورۃ الروم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پڑھنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے دنیا میں سب سے سچے انسان الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی تھی وہ قرآن تو ہوتا تھا، اور قرآن کو کہا جاتا تھا وحی جلی، کہ جس کے بارے میں انسٹرکشن ہوتی تھی کہ قرآن کو لکھا دو، اس کو تا قیام قیامت محفوظ رہنا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے علاوہ بھی پیغام نازل ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا وحی خفی، جس میں انسٹرکشنز ہوتی تھی اور مفہوم سمجھا دینا ہوتا تھا کسی بات کا۔ انہی وحی خفی میں سے خفی وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس میں آنے والے زمانے کا ذکر آنے والا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کروایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے عن قریب، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جب اسلام کا اگر کچھ باقی رہ جائے گا نا، وہ بس اس کا نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح باقی نہیں رہ جائے گی۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ظاہری چیز کے اوپر، ظاہری ٹپ ٹاپ کے اوپر سارا فوکس ہے، مگر روح اصل میں جو اسلام کی تھی اس کے اوپر کسی کو غور و فکر نہیں۔ وہ تو زمانہ ہے، ابھی ہم اس زمانے میں موجود ہیں۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کی رسم خط، اس کی رسم، پڑھنے کی رسم کی۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر قرآن پڑھو، قرآن خوانی کرو، اس کو رسم بناؤ۔ جبکہ یہ کتاب زندگی تھی، یہ کتاب ہدایت نامہ تھا، یہ مردوں کو زندہ کرنے کی چیز تھی، مردہ ضمیر کو زندہ انسان میں تبدیل کرنے کی۔ مگر اس کا بس اگر باقی رہ گیا ایک تو رسم خط، وہ بھی اللہ نے اس کی ذمہ داری لی تھی، ورنہ ہم لوگوں نے تو اس کا بھی کیا حل کیا ہوتا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بہت شاندار عمارتیں ہوں گی، شو آف کا سارا سر و سامان وہاں موجود ہوگا۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، مگر ہدایت جیسی کوئی چیز ان مسجدوں سے حاصل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد جو تھی ان کے چھت کھجوروں کے تنوں سے بنے ہوتے تھے، اور ان کی میٹنگ جو تھی کھجوروں کے پتوں اور کھجوروں کی کھال سے بنی ہوتی تھی، مٹی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی، مگر ہدایت وہاں سے حاصل ہوتی تھی۔ وہاں سے پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ریولوشن لایا۔ ہماری مسجدیں ہیں، بڑے بڑے کارپیٹنگ ہے اور بڑے بڑے فانوس ہیں، بڑے زبردست قسم کی ماربل ہیں، مگر ہدایت نام کی کوئی چیز وہاں سے حاصل نہیں ہے۔ وَهُوَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، اور ان سب کا ذمہ دار شر علماؤہم، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو ان کے دین کے علماء ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے رہنے والی سب سے بدترین مخلوق ہوگی، وہ دین کو دھندا بنا لیں گے، خود بھی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ فتنہ برپا کرنے کا سبب بنیں گے اور اسی فتنے میں وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ تو کیا کسر باقی رہ گئی ہے کہ ہم اس زمانے میں ہے کہ جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے ہوئی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، Verily there would arise from my ummah after me or soon after me a group of people who would recite the Quran but it would not go beyond their throat۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد دنیا سے ان قریب ایسے لوگ وجود میں آئیں گے کہ وہ زبان سے تو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں، وہ دین سے اتنا دور ہو جائیں گے جیسے ایک تیر کمان سے نکل جا کے بالکل لیمٹس کراس کر دیتا ہے نا، اور وہ تیر پھر واپس نہیں آتا۔ یہ ہوں گے آسمان کی چھت کے نیچے رہنے والی سب سے بدترین مخلوق۔ تو دیکھیے آپ، تمام فتنہ جو بھی آج چل رہا ہے اس کی ذمہ داری تمام امت مسلمہ پہ ہے، مگر سب سے بڑے باغی اور سب سے بڑے مجرم اس دین اسلام کے جو اپنے آپ کے علماء کہتے ہیں وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں تو وہ ابھارتی ہیں بادل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی یہ رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کے بوجھ کو لے کر پوری زمین میں پھیلا دیتی ہے اور پھر آسمان میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں فی السماء کیف یشاء، جیسے رب چاہتا ہے۔ فَيَجْعَلُهُ قِسَفًا، اور وہ اس کو کر دیتا ہے پھر آسمان میں بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے، ایڈجسٹمنٹ ان کی کرتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھے کہ اس کے درمیان سے مینا نکلتا ہے۔ مینا کیا ہو گیا؟ پانی کے قطرے، رحمت کے قطرے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ بارش کی رحمت پہنچاتا ہے۔ اذا ہم یستبشرون، اور اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ،
اور اس سے پہلے بالکل مایوس ہوتے ہیں یہ جب کبھی بارش کچھ دیر ڈیلے ہو جائے نا کسی علاقے میں اور فصل لگی ہو تو بالکل مایوس ہوتے ہیں لوگ کہ اب شاید ہماری جو تھی لاگت بھی ضائع جانے والی ہے، تو نکلے گا کچھ اس میں سے نہیں، کیونکہ بارش تو آنے کا کوئی امکان نہیں۔ مگر اچانک سے پھر وہ بارش کو جب آتے ہوئے دیکھیں، ان کالے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھیں، وہ ہموار ہوائیں دیکھیں، تو ایک دم وہ جو مبلس تھے، مبلس الفاظ دیکھ رہے ہو، ابلیس والا بھی ہے، ابلیس نہایت ہی مایوس، تو وہ مایوس سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو یہ ہیں تمہارے رب کی رحمت کے نشان۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے موت کو، یہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، کہ چٹیل میدان ہے، گرمیوں کی انٹینس ہیٹ سے بالکل پھٹ چکی ہے زمین، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں سے کچھ اگ سکتا ہے، بالکل اینٹ کی طرح سخت ہو گئی ہے، مگر جیسے ہی بارش برستی ہے مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ کی رحمت سے دپک کے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ ان ذالک لمحی الموتى، اور بے شک وہی زندہ کرے گا مردوں کو بھی، کہ جو ہر سال تم دیکھتے ہو مردہ زمین کو جو زندہ کرتا ہے، تو وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، کسی شک میں تم نہیں رہنا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کسی شک میں نہیں رہنا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ہوائیں بھیجیں پھر وہ اسے زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ یعنی یہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ ہموار ہوائیں، بارش والی ہوائیں، سیچوریشن کرنے والی ہوائیں کی جس کی وجہ سے بارش برسے، یہ اللہ بیچتا ہے اپنی رحمت کے طور پر، مگر اگر اللہ خشک ہوائیں اور لو بھیجے تو جو تمہاری زمین کی پیداوار ہے وہ ایک دم سوکھ کے بوسا بن جائے گی۔ من بعد یکفرون، تو ضرور یہ لوگ پھر کیا کرنے لگیں گے؟ ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور اے نبی تم مردوں کو حق نہیں سنا سکتے اور بہروں کو سچائی نہیں سنا سکتے۔ یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی۔ اگر ابھی بھی یہ لوگ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی باقی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہی جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنی جانوں پہ ہی اس کا فائدہ ہے، اور جو کوئی یہ برے کام کرے گا اس کا وبال بھی اپنی جان کے اوپر ہی ہے۔ یہاں پہ پھر فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ تو بہروں کو تم اپنی آواز سنا سکتے ہو۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ کوئی بہرا پیٹھ دکھا کے دوڑا جا رہا ہو تم اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تم اس کو پکار اپنی سنا نہیں سکتے۔ یعنی کہ جو سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو اسپرچولی ڈیڈ قرار دے رہا ہے، دے آر ڈیڈ۔ وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ، اور تم راستہ نہیں دکھا سکتے اندھوں کو، عَنْ دَلَالَتِهِمْ، ان کی گمراہی سے تم اندھوں کو، یعنی اندھے کو تم روشنی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم راستہ اسی کو دکھا سکتے ہو، تم سچی بات اسی کو سنا سکتے ہو کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے۔ فہم مسلمون، اور وہ اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنے والا ہو، تسلیم کرنے والا ہو۔
یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانی ہے اس کا فائدہ خالی اسی کو ہوگا جو پہلے سے مومن، جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق ہے، جو تکبر کرنے والا ایروگنٹ نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں نا ہم، آپ ساری دنیا کی آیات پیش کرو، کوئی انسان نئی بات پکڑتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ کی آیات خالی سیگریگیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ہے، کہ جو لوگ بنیادی طور پر فاسق اور فاجر ہیں ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے کہ تمہارے پاس پروف آ گیا تھا مگر تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی، اپنے کان بند رکھے۔ اور جن کے اندر ایمان ہے، جو لوگ سچے ہیں، وہ بھی منکشف ہو جائیں کہ تمہارے تک سچ پہنچا، تم نے سچ کو قبول کیا، تم صادق اور امین تھے، تم سچے تھے۔ کسی کٹر کافر کو مومن صادق بنانا، یہ جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کافروں کو کہ اللہ کی آیات کیا کہہ رہی ہے۔ بنیادی طور پر جو انسان اچھا ہے وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے غیر مسلمان جو مسلمان بنتے ہیں ان کے دل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایمان کی رمق ہو، جس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیچ کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے، رحم دل، ڈاؤن ٹو ارتھ، تکبر نہ کرنے والے، چاہے وہ کسی اور گھر میں پیدا ہو گئے، کسی اور دھرم کو ماننے والے لوگوں میں پیدا ہو گئے، مگر سچائی ان کے دل میں ہوتی ہے، تبھی تو وہ سن کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم تو بس ان کو سنا سکتے ہو جو ایمان لانے والا ہے۔ بعض دفعہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا یار جو میرے دل کی کیفیت ہے وہ اصل میں مومن کی کیفیت ہے۔ جیسے سچائی کے اندر کوئی نہایت ہی سچے لوگ ہیں، ایماندار، جھک کے چلنے والے، کسی کو اپنے سے نیچے نہ سمجھیں، غریب کا ہاتھ پکڑنے والے لوگ، یہ تو سارے مسلمان کے کریکٹر ہیں، مومن کے کریکٹر ہیں، چاہے اس کا نام کچھ اور ہو، سورت دیو سنگھ ہو، مگر ہے وہ بنیادی طور پر اس کا جو شاکلہ ہے وہ سچے مسلمان کا ہے۔ تو ایسے انسان کو جب آیات مل جائے پھر قرآن کی، اللہ کی نشانی، وہ تو میگنیٹ کی طرح کیچ کر لے گا۔ اور چاہے مسلمان گھر میں کوئی پیدا ہو اور اس کے دل کے اندر دنیا پرستی اور تکبر اور لالچ اور ہر طریقے کا میٹریلزم ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہے، وہ کفر کی نشانی ہے۔ اس کو تم پڑھتے جاؤ آیتیں، اس کا رزلٹ کچھ نکلنے والا نہیں۔ بہت غور کرنے کی بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ اے نبی تم تو بس اس کو سنا سکتے ہو کہ جو ایمان لانے والا ہے اللہ کی نشانیوں کے اوپر، اور وہ ہے فرما بردار، اس کی روح فرما بردار ہے، چاہے اس کا جسم ابھی کسی اور دھرم کو فالو کر رہا ہو، راستہ تلاش کر رہا ہو، راستہ ملا نہ ہو، مگر بنیادی طور پر اس کے اندر ہر وہ کریکٹر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، فطرت کے اندر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے وہی تو ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے کمزور بچہ اگر کوئی مخلوق پیدا کرتی ہے نا، وہ انسان کا بچہ ہے جو ہر چیز میں ڈیپینڈ ہے دوسرے پر۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کے بعد، اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا کرتا ہے، تندرستی اور جوانی عطا کرتا ہے کہ جب تمہارے جسم میں بہت طاقت آتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر جس کی عمر دراز کی جاتی ہے، اس قوت اور اس اسٹرینگتھ کے بعد پھر تم بڑھاپے میں داخل ہوتے ہو، جہاں پھر تم بچے کی طرح کمزور ہو جاتے ہو۔ پھر وہی سٹیج آتی ہے کہ تم اگر کسی کو زیادہ ہی لمبی عمر ملے، وہ بچے کی طرح پھر دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، وہ شیبہ اور بڑھاپے میں۔
یخلق ما یشاء، دیکھو اللہ کی شان، کیسے اس نے تمہیں زندگی کا گراف کمزوری سے طاقت کے بعد پھر کمزوری تک پہنچایا۔ کیا یہ تمہارے اپنے اقتدار میں ہے؟ ایک انسان کا ایجنگ پروسیس، بال سفید ہو رہے، سب کے ہو رہے، کیا انسان کا اس پہ ہے اقتدار کہ میں اپنی ایجنگ روک لوں؟ تمہارا جسم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تمہاری بایولوجی ساری اس سے حکم لے رہی ہے، خالی ایز اے انسان تمہیں جو فری ول تھوڑی بہت دی ہے تم اس میں تکبر کرتے ہو، جبکہ جو تمہارا گر ہے یہ دھڑ، یہ اللہ کے حکم کے حساب سے، اس کی منشا کے حساب سے ایجڈ ہو رہا ہے اور ویک ہو رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے۔ تو جو چاہتا ہے اللہ وہ پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کے اوپر قادر، ہر چیز کے اوپر اتھارٹی۔ He is able to do whatever he wants. Nobody can stop him. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم کیا جائے گا وہ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، جزا و سزا کا دن، اس دن قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، یعنی اس چیز کے اوپر گارنٹی دیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں نہیں رہے بس گھڑی برابر، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ قسمیں کھائیں گے اور بولیں گے ہم شور ہیں اس بات پر، مگر وہی لوگ جب دنیا میں تھے وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے تھے کہ یہ ابدی زندگی ہے اور اپنا سب کچھ کھپاتے تھے بس یہاں دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے میں، مگر وہاں جب ان کو یونیورسل ٹائمز اور سپیس میں پیدا کیا جائے گا اس وقت یہ کہیں گے ہم تو بس ایک گھڑی برابر دنیا میں رہے ہوں گے۔ کَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ تھے اوندے جاتے، اسی طرح وہ اوندے جاتے تھے، یہ دنیا میں بالکل بہکے رہے، جس چیز کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی کے برابر ہے، ایک سیکنڈ کے برابر ہے، ایک لمحہ، اس کو الٹیمیٹ سمجھ کے یہ اپنی زندگی اسی میں کھپاتے رہے۔ مگر جو ایمان والے ہیں وہ وہاں پہ ان کو کریکٹ کریں گے کہ تم ایک لمحہ نہیں رہے، لمحے کو کیسے تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ لمحہ کیا ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا تھا علم سے اور ایمان سے، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ارے تم اللہ کی منشا کے حساب سے ایک وقت مقرر تک دنیا میں رہے، إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، یہاں تک کہ تمہیں اٹھانے کا دن آ گیا، إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، مگر ایمان والے کہیں گے تم رہے اللہ کی نوشتہ الہی کے حساب سے، اللہ کے ایک مقرر وقت کے حساب سے، جب تک کہ تمہارے اٹھنے کا دن آ گیا۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو لو آ گیا اٹھانے کا دن، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مگر تم جانتے نہیں تھے، نہیں رکھتے تھے، یعنی اس دن کا تو تم یقین ہی رکھتے تھے اور لو تم اسی دن میں آج موجود ہو، اب بتاؤ اب کیا کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس دن کوئی فائدہ دینے والی نہیں ان کی ندامت اور ان کی معافیاں مانگنا، اور نہ وہ راضی کرنا چاہا جائیں گے کہ معذرت جنہوں نے ظلم کیا اس کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، پھر یہ بڑے عاجز ہو جائیں گے، توبہ کریں گے، پھر کہیں گے ہمیں اور موقع دے اے پروردگار، اب ہم سدھر جائیں گے، مگر ان کا عاجز ہونا اور توبہ کرنا وہاں کچھ فائدہ ان کو نہیں دے گا، اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا چاہا جائے گا، یعنی اللہ کی رضا تو بہت دور کی شے ان کے لیے رہ جائے گی۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور لوگوں بے شک اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی کہ کوئی بات سن کے سو سدھر جاؤ۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی نشانی اللہ بھیج دے جس کی یہ تم سے طلب کرتے ہیں، جو مطلب کوئی فزیکل میریکل ہمیں دکھاؤ تب ہم مان لیں گے، جبکہ قرآن میں طرح طرح سے اللہ نے سمجھایا، یہ مانے نہیں، اور ہر قسم کی مثالیں۔ اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو وہ کافر ضرور کہیں گے تم صرف جھوٹ بناتے ہو، یا تم جادو کرتے ہو، یا ٹرکس کر رہے ہو۔ جو اتنی عظیم کتاب کو مان کے سمجھ کے راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ چھوٹا موٹا معجزہ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ وہ تو اس کو بولیں گے کسی میجیشین کی ٹرکس ہیں۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اصل میں ایمان لانا ان کے لیے پاسبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان لا علموں کے دلوں کو اللہ نے مہر کر رکھا ہے، ان کی برائیوں کے سبب، ان کے تکبر کے سبب، ان کی دنیا پرستی کے سبب، ان کا دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو مہر کر رکھا ہے، تو کسی قسم کی کوئی مثال ان کے اوپر فائدہ نہیں دینے والی۔ تو اے مومنوں، اور سب سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کیا کرو؟ فَاصْبِرْ، تم صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر کہ محمد تم صبر کرو کیونکہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ان کی شرارتیں جو ہیں تمہیں پریشان نہ کرے، تمہیں مایوس نہ کریں۔ فَاصْبِرْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں، اور تمام ایمان لانے والوں اور قیامت تک اللہ کے اس دین کے عالم بردار جو بنے ہو، اس دین کے دائی جو ہو، تم بھی صبر کرو کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی شرارتیں، ان کا مذاق اڑانے سے تم اپنے ایفرٹس ڈالنا کم نہ کر دینا، تم اپنے فل پوٹینشل کے اندر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو۔ جو ریئیکشن کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تمہیں ستانے والے ہیں، یہ تمہیں ڈسکریج نہ کر دیں اس کام سے، اور انتظار کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔